تحریک انصاف کے اہم ترین اجلاس میں جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب KPK اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت ایسے رابطے شروع کیے جائیں اور کس سیاسی جماعت میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کس طرح ریزرو سیٹیں لینی ہیں، یہ تمام چیزیں فائنل ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، پاکستان میں الیکشن جتنے متنازع ہوئے اتنے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوئے ہوں۔ GDA کے سربراہ پیر پگارا نے بھی واضح طور پر الیکشن میں دھاندلی، مبینہ دھاندلی کے خلاف کھل کر احتجاج کی دھمکی دے دی ہے، بلکہ احتجاج کی کال دے دی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے ان الیکشن میں دھاندلی اور ساتھ استعفیٰ دے دیا۔ کپتان کے خلاف کام کرنے والے، کپتان کے خلاف لانچ کیے گئے پرویز ہٹک سمیت کئی رہنما پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے۔ اب آنے والے دنوں میں بہت سا شور مچ رہا ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ نہیں، تحریک انصاف ہی کے ہاتھ سب کچھ آیا۔ سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کے ہاتھ پاکستانی عوام کا اعتبار آیا۔ سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کے ہاتھ اس بدترین مشکل ترین حالات میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں آئی۔ اس وقت تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جو پاکستان کے اندر عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ خبریں 3 ہیں، لیکن اس سے پہلے خبریں کون سی ہیں میں بعد بتاؤں گا۔ ایک چیز آپ بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اہم ترین اجلاس میں جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب KPK اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت ایسے رابطے شروع کیے جائیں اور کس سیاسی جماعت میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کس طرح ریزرو سیٹیں لینی ہیں، یہ تمام چیزیں فائنل ہو گئی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں باقاعدہ کپتان کی رضامندی، کپتان کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ کپتان سے ایک اور بڑی ملاقات کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اب سے پہلے جو کپتان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کے متعلق بہت سی چیزیں آپ نے بہت سے سوشل میڈیا میں دیکھی، بہت سی چیزیں بہت سے پروگراموں میں ڈسکس ہوئی، لیکن میرے پاس بڑے اہم ترین ذرائع سے اطلاع ہے کہ کپتان کے ساتھ ایک اور بڑی ملاقات کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور آج اسی ضمن میں، یعنی آج سے ایک دن پہلے اسی ضمن میں تحریک انصاف کے 2 رہنما رؤف حسن اور عمیر احمد خان نیازی جو ہیں ایوان صدر میں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات کر کے آئے ہیں، جس میں انہوں نے مختلف حلقوں میں ہونے والی دھاندلی اور دیگر معاملات کے حوالے سے ثبوت اور چیزیں اس کے صدر پاکستان کے سامنے رکھی ہیں۔ اور وہیں سے یہ بات باہر نکلی ہے کہ ایک بڑی ملاقات، جو ایک اور بڑی ملاقات ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کپتان نے ہمیشہ پاکستان کے آئین کی، قانون کی ہمیشہ پاسداری کی ہے، اور کبھی بھی کپتان نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو، جس کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ کپتان نے جس وقت بھی ہوا معاملہ، سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو لوگ تفرقہ بازی یا جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں روکا جائے اور ان کے خلاف جایا جائے۔ کپتان کے یہ بڑی اہم ترین اور بڑی ملاقات جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل لا سکتی ہے۔ اس نئی ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی ملاقات میں کچھ چیزیں سامنے رکھی گئی تھی، جس کے بعد مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے پر زور کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کپتان کبھی بھی اپنے بالکل منشور سے اور اپنی کسی ایسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے گا جس سے اس کے کارکن کو یا اس کی پارٹی کو کسی ایک جگہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔
کپتان نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں ایک بڑی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس بڑی ملاقات میں بڑے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو آپ کو چند دنوں میں مختلف عدالتوں کے اندر سے ہونے والے فیصلوں میں، ایک تو آپ کو بتا دوں کہ فیصلے الیکشن کے جو فیصلے ہیں یہ الیکشن ٹربیونل میں یا الیکشن کمیشن سے زیادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، عدالتوں سے شاید یہ اس طرح ہوتے نظر نہ آئیں، لیکن جب یہ عدالتوں میں جائیں گے تو اس میں کوئی بڑا ریلیف نظر آ رہا ہے، لہٰذا بہت سے اور لیڈر بھی سیاست سے آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے ذرائع سے خبر ہے۔ عمران خان کمنگ سون یہ سلوگن بن گیا ہے، بہت جلد عمران خان آ رہا ہے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، عمران خان از کمنگ سون، بہت جلد عمران خان آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے اتنے مقدمات اور ہو سکتا ہے کسی مقدمے میں سزا بھی ہو جائے، پھر بھی سب کچھ ہو جائے، اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان آ رہا ہے۔ آج سے پہلے میں نے جو خبر دی حرف بہ حرف اسی طرح الحمدللہ رب العالمین سچی ثابت ہوئی، تو اب بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان از کمنگ سون، تیاری پکڑ لیں۔ اور کپتان اس پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک نئی امید بن چکا ہے اور کپتان آ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کپتان کو مائنس کرنے کے لیے اتنی تیاری کی گئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کپتان تو مائنس نہ ہوا، لیکن جس کو پاکستان کی سیاست کا وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا، جس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وقت سے پہلے پروٹوکول شروع کر دیا گیا، جس کے لیے بہت سے معاملات کے دروازے جہاز کے دروازوں کے پاس آ کر کھلنا شروع ہو گئے، جس کے لیے بہت سے قوانین میں نرمی ہو گئی، آج آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کی اقتدار کی سیاست یعنی وزیر اعظم کی دور میں وہ مجھے یعنی نواز شریف مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج تک کی اطلاع کے مطابق نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں، آج تک کی اطلاع کے مطابق، اور اگر نواز شریف زبردستی یا جبرن یا ضد سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو آج آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے گا، 5 سے 6 ماہ بھی نکالنے مشکل ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بڑا سرپرائز ملے گا، اور پی ٹی آئی تو ویسے ہی آپ کو ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے کروٹ لیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا کہ جناب معاملے سب ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوا، فلاں 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 فلاں، لیکن میں اگلے آئندہ آنے والے 1 سے 2 دن میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے اندر بھی وہی ہو رہا تھا جو کے پی کے اندر، یعنی پنجاب کے اندر بھی کلین سویپ ہونے جا رہا، جس طرح جہلم سے کرنل ریٹائرڈ شوکت اقبال مرزا، حسن عدیل، یہ لوگ بھی جیت گئے تھے، ان کو کس طرح ہرایا گیا؟ جڑے آرو ایسا انہوں کی پریشر آیا، کوئی لوگ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی لوگ نہیں برداشت کر سکتے، ساڑھے والے نہیں کر سکے انہوں نے، اور رزلٹ اتنے روک دیتا گیا، اسی اتنے موجود سا، یہ نہیں ہے کہ کوئی سڑی سڑائی گل ہے، میں خود موجود تھا، میرے نومینی اتنے موجود تھے، انہوں نے ڈبے کھولے ہی نہیں، ایک ایکسل کی لسٹ آئی ہے اور وہ جناب اے ڈی سی آر نے اناؤنس کر دیتی ہے۔ اسی طرح چکوال سے ساری کی ساری سیٹیں کس طرح ہروائی گئی، اس طرح اور بھی مختلف یعنی آپ لے لیں، جس طرح پرویز لائی صاحب کو، کیسرا لائی صاحبہ کو اور بہت سے لوگوں کو جان بوجھ کے ہرایا گیا، اور ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، صرف شرط یہ ہے کہ سننے والا اسے سن لے، اور یہ سننے گا بھی اور جلد سنائی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔